12ویں صدی کا زمانہ تھا، اسلامی دنیا مختلف سیاسی مشکلات اور جنگجوؤں کا شکار تھی۔ اسی دور میں 1137 عیسوی میں عراق کے شہر تقریت میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس بچے کا نام یوسف بن ایوب رکھا گیا، جو بعد میں پوری دنیا میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے مشہور ہوا۔ بچپن سے ہی وہ عام بچوں سے مختلف تھے، وہ لڑائی جھگڑوں سے دور رہتے، علم حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ قرآن پاک کی تلاوت سننا انہیں بہت پسند تھا، علماء کی مجلس میں بیٹھنا ان کا معمول تھا۔ ان کے والد ایک بہادر سپاہی تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو صرف جنگ لڑنا نہیں بلکہ انصاف، رحم اور اخلاق بھی سکھایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی والدہ اکثر ان سے کہتی تھے، بیٹا طاقتور وہ نہیں جو دوسروں کو شکست دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ یہ نصیحت ان کی پوری زندگی کا اصول بن گئی۔ جب صلاح الدین جوان ہوئے تو ان کی شخصیت میں سنجیدگی اور وقار نمایاں تھا۔ وہ جنگی ترتیب حاصل کرنے لگے، مگر ان کی دلچسپی صرف جنگ تک محدود نہیں تھی، وہ علم دین، تاریخ اور حکمت بھی سیکھتے تھے۔ وہ اکثر کہتے تھے، جنگ جیتنے سے پہلے انسان کو اپنی نفس پر فتح حاصل کرنی چاہیے۔ وہ سپاہیوں کے ساتھ عام انسان کی طرح رہتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے اور ان کی مشکلات سنتے تھے۔ اس زمانے میں صلیبی فوجوں نے مسلمان کے کئی علاقے چھین لیے تھے۔ سب سے بڑا صدمہ مسلمان کو اس وقت ہوا جب بیت المقدس دشمن کے قبضے میں چلا گیا۔ یہ خبر سن کر مسلمانوں کے دل ٹوٹ گئے۔ اسی وقت صلاح الدین ایوبی نے مسلمان کو متحد کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے مختلف ریاستوں کے حکمران کو ایک جگہ جمع کیا اور انہیں اتحاد کا پیغام دیا۔ انہوں نے کہا، اگر ہم آپس میں لڑتے رہے تو دشمن ہمیشہ ہم پر غالب رہے گا۔ ان کی باتوں نے مسلمان پر نیا جذبہ پیدا کر دیا۔ سال 1187 عیسوی میں وہ تاریخی دن آیا جب مسلمانوں اور صلیبی فوجوں کے درمیان جنگ ہتھیار ہوئی۔ سورج کی تپش بہت تیز تھی، میدان جنگ میں گرد اڑ رہی تھی، دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوجوں کے سامنے کھڑے ہو کر خطاب کیا، آج ہم صرف زمین کے لیے نہیں بلکہ اپنے ایمان کے لیے لڑ رہے ہیں۔ صبر کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ جنگ کی شروع ہوئی سخت لڑائی کے بعد مسلمان کو عظیم فتح حاصل ہوئی۔ یہ فتح مسلمان کے لیے امید کی کرن بن گئی۔ جنگ کے بعد سلطان میدان کا جائزہ لے رہے تھے، اچانک ان کی نظر ایک زخمی سپاہی دشمن سپاہی پر پڑی جو زمین پر تڑپ رہا تھا اور پیاس سے بے حال تھا۔ سپاہیوں نے کہا، یہ ہمارا دشمن ہے، اسے چھوڑ دے۔ سلطان نے فوراً کہا، نہیں، اسلام ہمیں زخمی دشمن پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اسے پانی پلا دو۔ سپاہیوں نے حکم پر عمل کیا۔ جب زخمی سپاہی کو پانی پلایا گیا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کمزور آواز میں کہا، میں نے سنا تھا مسلمان بے رحم ہوتے ہیں، مگر آپ نے میری جان بچا لی۔ سلطان نے جواب دیا، اسلام انسانیت کا درس دیتا ہے۔ یہ واقعہ تاریخ میں رحم کی سب سے خوبصورت مثالوں میں شمار ہوتا ہے۔ جنگ ہتھیار کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کا رخ کیا۔ کئی دنوں کے محاصرے کے بعد
शहर मुसलमानों के कब्जे में आ गया। पूरी दुनिया को टोका थी कि सुल्तान बदला लेंगे, क्योंकि माजी में मुसलमान पर बहुत जुल्म हुआ था। मगर सुल्तान ने हैरान कुन ऐलान किया, किसी औरत, बच्चे या बूढ़े को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इबादत गाहों की हिफाजत की जाएगी, दुश्मन को महफूज रास्ता दिया जाएगा। यह ऐलान सुनकर दुश्मन फौज भी हैरान रह गई। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी नहायत सदा जिंदगी गुजारते थे। वो साहाना महलात के बजाय सदा खेमों में रहते थे। वो अक्सर रातों को इबादत में गुजारते थे। कहा जाता है कि अगर कोई गरीब उनके पास मदद के लिए आता तो वो फौरन उसकी मदद करते थे। एक बार एक दुश्मन हुक्मरान शदीद बीमार हो गया। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने उसके लिए अपना जाती तबीब भेज दिया। ये खबर सुनकर दुश्मन हुक्मरान हैरान रह गया। उसने कहा, मैंने ऐसा रहमदिल बादशाह कभी नहीं देखा। जब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का इंतकाल करीब आया तो लोगों ने देखा कि उनके पास जाती दौलत बहुत कम थी। उन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह की राह में खर्च कर दी थी। उनके जनाजे के वक्त एक सिपाही उनका कफन उठाकर कह रहा था, देखो, दुनिया फतेह करने वाला बादशाह भी खाली हाथ जा रहा है। ये मंजर देखकर लोग जोरों कतार रोने लगे। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी सिर्फ एक फतह नहीं थे, बल्कि अखलाक, रहम और इंसाफ की जिंदा मिसाल थे। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है, ताकत के साथ इखलाक जरूरी है, दुश्मन के साथ इंसाफ करना चाहिए, हुक्मरान को आजिज़ी अख्तियार करनी चाहिए। अल्लाह पर भरोसा कामयाबी की असल कुंजी है।